أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. تو آج اس قرآن گرامیٹیکل انالیسس کی کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کی 41 سے 47 آیت کا جو ہے انالیسس کر کے اس کا ایک موٹا ترجمہ کوشش نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو چلتے پہلی آیت پر. پہلے اس کا جو ہے ہم قرات دیکھ لیتے ہیں. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. تو پہتے ہیں چلتے آیت پہ چلتے ہیں. پہلی آیت پہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. یہ آیت ہم نے بہت بار دیکھی ہے. جیسے اس صورت میں ابتدا میں ہم نے جو آیت پڑھی وہ تھی وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. اب یہاں پہ ہم نے ابھی تک سورہ واقعہ میں جو جتنا ہم نے ابھی تک گرامیٹیکل انالیسس کیا آیتوں کا، اس میں 2 گروپس آ گئے، 2 جماعتیں آ گئی. ایک وہ جنہیں نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اصحاب الیمین یا اصحاب المائمنہ کا میننگ ہم نے دیکھا تھا ان کو قرآن پاک میں. دوسرا اصحاب السابقین. تو اب تیسری جماعت ہے اصحاب الشمال. اسی کا ذکر بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو چلتے ہیں. و اصحاب دوسرا لفظ کلمہ، پھر شمال، پھر ما، پھر اصحاب، پھر الشمال. تو 1 2 3 4 5 6 تو 6 کلمہ یا 6 لفظوں پہ جو ہے یہ آیت جو ہے مشتمل ہے. وہ ہم نے جانا ہے بہت بار، اب بہت پریکٹس ہو چکی ہے باقی. اور فی عطف کے میننگ میں اصحابن ہے تو ہم جانتے ہیں اسم، اسے بھی ہم نے اسے پہلے بھی پڑھا تھا. الشمال الفلام کے ساتھ یہ بھی اسم. ما حرف ہے، اس کا میننگ ہم نے کہا تھا اکثر کیا آتا ہے. اس کے علاوہ ما کا میننگ جو بھی آ سکتا ہے، ما موصولہ. ما کا میننگ نہیں بھی آ سکتا ہے. اس آیت میں اس کا میننگ کا اگر ہم تینوں کو فٹ کر کے دیکھ لیں تو اس کا میننگ کیا آتا ہے، چونکہ ہم نے آلریڈی اس کی پریکٹس کی ہے اس میں. تو اسٹریٹ فارورڈ میں اس کا میننگ کیا لے لیتا ہوں یہاں پہ. اصحاب پھر اسم اور پھر شمال. شمال کہتے ہیں لیفٹ سائڈ کو یا لیفٹ ہینڈ کو. چونکہ یہاں پہ اصحاب الشمال ہے، 2 اسم سائڈ بائی سائڈ ہے. بہت پریکٹس ہم نے اس کی کر لی. اس میں 2 موٹی پاسبلٹی ہے، یا یہ مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی. چونکہ اس کے آخری حرف میں پیش یہ حالت رفع میں، یہ حالت جر میں ہے. تو اسٹریٹ فارورڈ یہ جو ہے اور دوسرا یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، تو یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ. تو ہم نے کہا تھا اس کو کرس کراس میں میننگ لیں. شمال مینز بھائیاں، چونکہ یہ جمع ہے، اور بائیں ہاتھ والے لوگ. اور یہاں پہ بھی کرس کراس میں میننگ، تو بھائیں یہاں پہ لوگ یا گروپ آف پیپل. تو اور بائیں ہاتھ والے یا لیفٹ سائڈ والے کیا ہے بائیں ہاتھ والے. تو اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ دائیں ہاتھ والے اور کیا ہی شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی. تو کیا کا میننگ وہاں پہ نکلا تھا، ان کی وہ فیسلٹی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا کی ہے اس پر وہ خوشی یا اس پر تعجب یا اس پر جو ہے رشک کا میننگ کیا دیتا تھا. کیونکہ یہاں پہ یہ لیفٹ ہینڈ والے ہیں، یہاں ان کے نام اعمال لیفٹ سائڈ میں دیے جائیں گے، تو ان کو اصحاب شمال کہا گیا. وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد نام اعمال لیفٹ سائڈ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں. تو یہاں پہ ہم میننگ نکالیں گے اور بائیں ہاتھ والے کیا بری حالت ہے ان کو، کیا بری حالت میں ہوں گے، کون سے کیا بری حالت میں ہے بائیں ہاتھ والے، یعنی کیا برا ٹھکانہ ہے ان کا. تو یہاں کیا کا میننگ اس طرح سے ہو گیا. آلریڈی بہت بار ہم کر چکے ہیں اس آیت کو. تو آگے چلتے ہیں. فی سموم و حمیم. تو 4 لفظ. تو فی ہم جانتے ہیں اور فجارہ میں سے میں کے میننگ میں
اور حرف جارہ کے بعد اسم ہوگا، ہے اسم تنوین کی شکل میں، تو جار مجرور کنڈیشن. پھر وا حرف جارہ اور کے میننگ میں. اس کے بعد جو اسم ہوگا حالت جر میں، تو اسم ہے تنوین کے ساتھ، تو دو اسم دو، تو جار مجرور کی دو کنسٹرکشن. سموم جو ہے اس کا روٹ ورڈ سین میم اور میم، ٹھیک ہو گیا سموم کا. اور حمیم کا جو ہے ہا میم اور میم. علت اس کو نکال دیجیے تو ہا میم میم، علت اس کو نکال دیجیے واو تو سین میم میم. تو یہ جو سموم ہے اس کا مطلب ہو گیا گرم ہوا، یہ جو ہے گرم ہوا. حمیم ہو گیا آپ کا گرم پانی کا میننگ مفسرین نکالا ہے، گرم پانی. یہاں نارمل گرمی نہیں ہے، یہ ایکسٹریم گرمی ہے، 1000 ڈگری سیلسیس. تو گرم ہوا گرم پانی. تو فی میں کس میں جہنم میں ان لوگوں کے لیے چونکہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم میں ان کے لیے ہوگا گرم ہوائیں اور گرم پانی. گرم ہوائیں ان کے جسم پہ لگ کے ان کے گوشت کو ختم کر لیں گی. اور حمیم ان کو گرم پانی دیا جائے گا، گرم پانی پلا جائے گا، اس سے بھی ان کی اور تکلیف ہو جائے گی. تو فی سموم و حمیم، تو جہنمیوں کے لیے جہنم ہے گرم ہوائیں اور گرم پانی. چلتے ہیں نیکسٹ پہ. بڑی سادی آیتیں، ہم نے آلریڈی بہت پریکٹس کی ہے اس کی. و ظل من یحموم، سیم پیٹرن. و حرفیات اور کے میننگ، اس کے بعد اسم حالت جر میں جار مجرور، پھر من حرفیات، اس کے بعد اسم حالت جر میں تنوین کے ساتھ. تو اور ذل سایہ ہم نے بہت پہلے کیا، سایہ. من کس میں سے سایہ، کس کا سایہ، می یحموم. یہ بھی روٹ ورڈ ہا میم میم پہ ہے، لیکن جو یا اس پہ بڑا ہوا تھا اس کا میننگ جو ہے یحموم کا میننگ. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کیونکہ وہاں آگ جو ہوگی جب وہ سخت آگ ہوگی، ہم نے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں کی آگ یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ انٹینس ہے، تو اس سے جو دھواں نکلے گا وہ سیاہ ہوگا، سیاہ سیاہ دھواں. تو اس کا میننگ ہو گیا سیاہ دھواں. تو سایہ وہاں پہ ہوگا، ظل مطلب سایہ، یعنی ان کو جو سایہ ملے گا تو وہ سایہ کس کا ہوگا، سیاہ دھوئیں کا، سیاہ دھوئیں کا سایہ. تو یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب انہیں بہت گرمی لگ جائے گی، زبردست گرمی اور زبردست پانی کی تپش، تو وہ کیا سائے میں بھاگنے کی کوشش کریں گے. وہ سائے دکھیں گے لیکن سائے کس کا ہوگا، سیاہ دھوئیں کا. اب دیکھتے ہیں آگے، کیونکہ لام بھی ہے، دیکھتے ہیں آگے اور فردر ایکسپلینیشن کیا ہے اس کی. تو آگے جو آیت ہے وہ ہے لا بارد ولا کریم. لا پھر حرف لا باردن، پھر وا پھر لا پھر کریم. نہیں لام نفی، باردن اسم ہے، باردن ہم بولتے ٹھنڈے کو، ٹھنڈا. اور نہیں کریم راحت بخش، کریم رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، اس طرح کی میننگ. تو راحت بخش، راحت بھی لے سکتے میننگ. تو نہیں ہوگا ٹھنڈا اور نہ ہی ہوگا راحت بخش. اصل میں یہ اشارہ ہے اس کی طرف، وہ جو سایہ وہاں جس سائے میں وہ بھاگیں گے وہ سایہ وہ سیاہ دھوئیں کا ہوگا، کیونکہ یہ سیاہ دھوئیں کا ہے، یہ آگ کا سایہ ہے، ہائیلی انٹینس آگ ہے، ہائیلی انٹینس ہوائیں، گرم ہوائیں چل رہی ہے. تو وہ دھواں انہیں یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ وہاں ان کی راحت ملے گی، وہاں آرام ملے گا، کیونکہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. دنیا کا جو سایہ ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن الگ ہوگی، وہ نہ ہی ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی راحت بخش ہوگا، یعنی بہت گرم ہوگا. تو وہاں بھی عذاب. آگے انہم کانوا قبل ذلك مترفین. ان پلس ہم اٹیچڈ ہم ضمیر، کانا کانو افعال ناقصہ کا کانو، قبل ٹھیک ہے نا. یہ قبل بعد، یہ اصل میں ظرف کا کانسیپٹ ہے. یہ ہم جانتے ہیں ظرف، اس میں ظرف جو ہے وہ یا تو ظرف مکان ہو سکتا ہے یا زمان، یعنی کسی بھی کوئی بھی کام جس جگہ ہو، جس پر ہو، پھر وہاں کا جو ہے وہ جس جگہ ہو اور جس ٹائم میں ہو
اس کے لیے ظرف مکان ظرف زمان، چونکہ یہ قبلہ ہے، پہلے وقت ہے تو ظرف زمان ہے۔ ہم جانتے ہیں ضرب جو ہے منصوب میں آتے ہیں۔ اور دوسرا اگر اس آیت پہ ہم غور کریں تو کانو ہے افعال ناقصہ، تو کانو کے بعد ہم دیکھتے ہیں آلویز دیکھیں ہم دیکھیں گے کانا کا اسم اور کانا کی خبر، چونکہ اسم یہاں پہ نہیں، یہاں کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر حالت نصب میں آتی ہے، اور کانو ہے اس میں آلریڈی وہ کا اسم آلریڈی چھپا ہوا ہے، تو یہاں کانا کا اسم کانا کی خبر اس لیے حالت میں یہ منصوب میں ہے، تو کانو وہ تھے قبلہ پہلے، ذالک وہ اس میں وہ مترفین، تو مترفین جو ہے یہ اصل اس کا روٹ ورڈ جو ہے مترفین، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، تو یہ تا اور را اور فا ٹھیک ہو گیا، تو یہ اسم المفعول ہے، اینا ساؤنڈ سے ہے، اسم ہے اینا ساؤنڈ کے ساتھ، اور شامل میم بھی ہے تو مترفین، تو یعنی یہ جو تا را فا اس کا میننگ ہے عیش و عشرت، عیش و عشرت، چونکہ اسم المفعول کے میننگ میں لیں گے تو عیش و عشرت میں رہنے والے یا عیش و عشرت والے، عیش و عشرت میں رہنے والے ایسا میننگ لے سکتے ہیں، تو جب عیش و عشرت میں رہنے والے ہم لیں گے اس کو عیش و عشرت والے میں ہونے والے یا رہنے والے، تو میننگ لیں گے انہم کانو بے شک وہ تھے اس سے پہلے، یعنی یہ جو جہنم میں ان کو سزائیں مل رہی ہیں، یہ جو ان کی حالت ان کی ایکسپریس ہو رہی ہے، اس سے پہلے وہ کیا تھے، وہ تھے عیش و عشرت میں، یعنی دنیا میں انہیں عیش و عشرت کی زندگی، من مانی زندگی بسر کی تھی عیش و عشرت کی، اب یہاں پہ ان کو یہ سب جھیلنا پڑتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، العظیم اسم، الحنس اسم، علی حرف جر، یسرون یا کے ساتھ اونا ساؤنڈ مطلب فعل مضارع، وکانو اور کانا، کانو افعال ناقصہ، ٹھیک ہو گیا کانو، اور ہم نے پہلے بھی لکھا ہے جب بھی کانا والے وزن کے بعد، کانا کے بعد مضارع آ جائے گا تو مضارع کا میننگ دوبارہ لکھ لیتے ہیں، کانا کے ساتھ فعل مضارع آ جائے تو اس کا جو میننگ ہے وہ مستقبل میں لیا جائے گا، حال میں نہیں، کیونکہ مضارع کا حال بھی ہو سکتا ہے، تو مستقبل میں میننگ لیا جائے گا، اس کو ہم نے کہا تھا اس کو ماضی استمراری بولتے ہیں، اور وہ تھے، چونکہ ماضی کانا کے ساتھ ہے تو وہ ہوں گے، یسرون یہ اصرار کے میننگ میں، صاد را را اصرار کے میننگ میں، کسی چیز پہ ڈٹ جانا ہے یا سختی اختیار کرنا، اور انہوں نے وہ تھے یا وہ کیا کرتے تھے اصرار، علا کس پر، علی الحنس، اب یہاں تھوڑا الحنس کو دیکھ لیتے ہیں، ہنس ہانون اور سا روٹ ورڈ، اس کو گناہ کا میننگ لیتے ہیں، العظیم عظمت یا بڑا، کیونکہ اگر ہنس اور عظیم جمع میں لیتے ایم کی ہے تو بڑے گناہ، اب چونکہ دوسرا اگر دو اسم ہے سائڈ بائی سائڈ، ہم نے ایوز بولا کہ یا تو یہ توصیفی یا اضافی ہوگا، کیونکہ دونوں میں الف لام ہے تو دونوں معرفہ، دونوں حالت جر میں، تو مرکب توصیفی اس کو لے لے تو ہم کہتے ہیں بڑے گناہ، تو پہلے اسم ایکٹ کرے گا، دوسرا اس کی صفت ایکٹ کرے گی، تو یعنی بڑے گناہ، ٹھیک، تو یا بڑے گناہ والے، بڑے گناہ والا ایسے میننگ لیں گے اس کو، تو گناہ والے، بڑے گناہ والے، تو ہم یہ دے سکتے ہیں اس کا میننگ، یا بڑے گناہ والے تو نہیں ہے، بڑے گناہ، کیونکہ صفت موصوف ہے، تو وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور یہ اس سے پہلے یعنی اس حالت سے پہلے، اب جہنم میں آنے سے پہلے یہ دنیا میں کیا تھے، یہ کیا کرتے تھے اصرار،
ڈٹ جاتے تھے، ہر درمی کیا کرتے تھے کن پر، یا ڈٹتے تھے علی الحنس العظیم، بڑے گناہوں پر. تو مفسرین نے یہاں میننگ یہ لکھا کہ حنس العظیم یا الف لام کے ساتھ عظیم، یہ شرک اور کفر بھی مراد ہے، یہاں لے سکتے ہیں. تو بہرحال بڑے گناہ بھی مراد ہے اور شرک اور کفر بھی مراد ہے. تو یہاں مطلب نکلتا ہے وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اور یہ اصرار کرتے تھے، سختی کرتے تھے یا ڈٹ جاتے، ہر درمی کرتے تھے کس پر، علی الحنس، اپنے گناہوں پہ جو بڑے گناہ ہوتے تھے. تو یہ ہو گیا انشاءاللہ اس کا جو میننگ. اب چلتے ہیں ہماری آخری آیت. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا فِي لَمَبْعُوثُونَ. تو اس میں 1 2 موٹے موٹے انداز میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تقریباً 14 15 کی کلمات سے موجود ہے اس آیت میں، ورڈز یا لفظ اس میں اتنے موجود ہے. تو اس کو ہم نے الگ کر لیا. آپ دیکھتے ہیں یہ حرف ہے، کانا کانا کانو افعال ناقصہ، فعل مان لیتے ہیں اس کو. یقولون یا کے ساتھ، اور علامت مضارع یہاں اون ساؤنڈ تو مضارع والا سیگا. اذا حرف استفہام، اذا جب والا، ظرف والا، زمانے کی طرف اشارہ. متنا یہاں فعل ہے کیونکہ نا کی ساؤنڈ بول رہے ہیں، ضرب تو ضرب نا، تو اس نا کی ساؤنڈ ہمیں بول رہی کہ یہ فعل ہے. حرف عطف ہوا. پھر کننا کانا سے کننا، تو اس کو بھی ہم فعل ہی مان سکتے افعال ناقصہ کا. ترابن تنوین کے ساتھ اسم، و پھر عظامن اسم، پھر حرف استفہام. انا بے شک، انا پلس نحن حرف. لمبعوثون، مبعوثون اسم المفعول کے ساتھ لام بھی ہے یہاں پہ. تو چلتے ہیں. اور اب دیکھیے کانا کے ساتھ یقولون، یہاں پہ کانوں کے ساتھ یسرون، ہم نے کہا تھا ماضی استمراری، تو سملر ماضی استمراری. یقولون کہنے کو کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. وہ کہا کرتی تھی، تو اس کا معنی نکلے گا وہ کہا کرتے تھے. کہا، وہ سب کہا کرتے تھے. ہو گیا ٹھیک. اِذا کیا، جب. اب یہ متنا ہے، یہ موت، اس کا ڈیریویٹو میم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے میم واو تا، یہ ایسی جیسے ہمارے پاس کانا ہے، کانا سے ہمارے پاس کوانا ہے، تو یہاں سے ہمارا ماضی بنتا تھا کانا، اور یہاں سے ہمارا ماضی بنتا ہے ماتا. اسی پیٹرن پہ یہ کنورٹ ہو جاتا ہے الف میں ماضی، یہ ماضی کا صیغہ ہے. مضارع میں اس کا مضارع میں اس کا جو ہے یکون. تو ماتا سے بنتا ہے ہمارا متو متنا، تو متکلم متو متنا، جمع متکلم، یعنی ہم کو موت آئی، ہم سب کو موت آئی. چونکہ اس میں اذا سامنے ہے، موت آئے گی، تو موت آئے گی، ہم سب کو موت آئے گی کا میننگ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ موت سے متو، پھر وَكُنَّا، اور کانا سے کننا، کنت کننا ہم سب تھے، اور ہم سب تھے. ترابن مٹی کا میننگ. و اور عظامن عظم، آظ اور م. اگر ہم عظمہ لکھ لیتے ہیں تو عظمت ہو گئی. اگر ہم عظمن لکھ لیں اس کو، عظمن، تو یہ ہو گیا آپ کا بونز، ہڈی. تو یہاں عظامن ہے، یہی ہڈی والا، تو ہڈی والا میننگ اسم. پھر اذا کیا، جب. انا پلس نحنو، انا پلس نحنو. لمبعوثون، لمبعوثون. دیکھ لیتے ہیں یہ ورڈ، پھر اس کا انالیسس دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا میننگ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا نکل جاتا ہے.
اونا نکال لیجیے لا، یہ لا پلس مبعوثون ہے. دیکھیے مبعوثون اونا ساؤنڈ ساتھ میں ہے، میم بھی ہے تو اسم المفعول ہے بعثا، اس کا روٹ ورڈ ہے بعثا، دوبارہ مرنے کے بعد اٹھانا، کسی چیز کو دوبارہ وجود بخشنا. بعثا ہے کسی چیز کو، اس کو پیدا کرنے والے، پیدا کرنے کی میننگ بھی لے سکتے ہیں، یعنی بنانے کی میننگ بھی لے سکتے ہیں، دوبارہ اٹھانے کی میننگ لے سکتے ہیں. تو بعث سے مبعوثون، اسم المفعول میں کیا میننگ لیں گے اس کو؟ جیسے ہم نے لیا تھا اس کو پیدا کیے ہوئے، لام تاکید، اس کو لام تاکید بولتے ہیں، لام زبر کے ساتھ، لام فتح کے ساتھ. جب آگے اس کے یا تو یوجولی ہوتا ہے اس کا مضارع والا صیغہ، چونکہ یہ بھی ڈرائیوڈ ہوتا ہے مضارع سے ہی، تو اس میں اس کے لفظ جو ہے یا جو ورڈ ہے اس میں کہیں بھی کوئی چینج نہیں آتی ہے، تبھی یہ لام مفتوح ہوتا ہے، نہیں تو اور بھی ٹائپ کا لام ہو سکتا ہے. تو لام مفتوح تاکید کے لیے، سٹرس کے لیے، تحقیق سویا پیدا کیے. چونکہ یہاں اگر آپ سینٹنس میں دیکھو تو یہاں جو ہے اذا، پھر یہاں آگے اصل میں سینٹنس چلتا ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِذَا لَمَبْعُوثُونَ. تو اذا کا بھی اس میں شامل ہے، تو اس کا میننگ آئے گا پیدا کیے ہوں گے، یہاں یا پیدا کیے جائیں گے میننگ لکھیں گے اس کا، جائیں گے. ٹھیک، تو اس کا معنی ہم ایسے لے سکتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، ان کو یہ جہنم میں ان کی طرح اشارہ ہے جن کو جہنم میں اتنی ساری جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا، کیا ہمیں موت آئے گی، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گی، وَكُنَّا عِظَامًا، یہ کنہ اسی سے ہے، تو ہم اس کے بعد جو ہے ہڈی ہو جائیں گی. اِنَّا، کیا ہم، بے شک ہم، لَمَبْعُوثُونَ، پھر لام تاکید دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اصل میں یہاں یہ دنیا میں انکار کرتے تھے آخرت کا، آخرت کے منازل کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، حساب و کتاب کا. تو انہی کے بارے میں یہ جو ہے جہنم میں ڈالے گئے اصحاب الشمال والے. تو وَكَانُوا يَقُولُونَ، وہ یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا، کیا ہمیں موت آئے گی، وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد وَعِظَامًا، پھر ہڈیاں، اِنَّا، کیا واقعی، لَمَبْعُوثُونَ، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی وہ کہتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمیں اٹھایا جائے گا. تو یہ انکار میں ان کی انکار میں کیا تھا کہ تاکید تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہاں اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اِنَّا بے شک، اس کے بعد لام تاکید، تو تاکید کے بعد دوبارہ تاکید، لَمَبْعُوثُونَ، یعنی یہ زبردست انکار کرتے کہ دوبارہ اٹھانے پر، دوبارہ اٹھ جانے پر. تو الحمدللہ اس طرح سے ہماری گرامیٹیکل کمپلیٹ ہو گئی اس سورہ واقعہ کی 41 سے 47 پہ. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.